اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 216 یعنی 216 میں خالص سیاسی موضوع پر گفتگو کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا میرا عنوان ہے عمران نیازی کا اصل کارنامہ۔ میں آج کی اپنی گفتگو کا آغاز لیاقت علی خان کے دور سے کر رہا ہوں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان، جو قائد اعظم کے قریبی ساتھی بھی تھے، انہوں نے اپنے دور میں جو کچھ کیا اس میں سے کچھ کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ یہاں ہم لوگ عادی ہیں کہ اگر کسی شخصیت کو اچھا سمجھیں تو اس کی کسی خرابی کا تذکرہ نہ کریں، بس اگر اچھا ہے تو آسمان پہ پہنچا ہوگا، اتنا بلند ہے وہ۔ تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک کچھ پڑھا، کچھ دیکھا، مشاہدہ کیا، تو اس سے جو نتائج میں نے اخذ کیے تو اس کا ماحصل یہ ہے، یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ مجھے پاکستان کے دور میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا اور آج یہ 2022 میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس 77 سال کے دور میں ذرا اندازہ لگایا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے، 75 سال کے پاکستان کے قیام کے اس دور میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، سوائے 2 افراد کے مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملا کہ جس کی میں تعریف کر سکوں، اس لیے کہ کسی نے پاکستان کے حق میں، پاکستان کے عوام کے لیے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا، کچھ نہیں کیا سوائے کھانے پینے کے، اپنے اقتدار کو بچانے کے اور اپنے اور اہل و عیال کے لیے لوٹ مار کے، اس کے سوا کسی نے کچھ نہیں کیا۔ ورنہ ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک، بلکہ ہم سے بعد آزاد ہونے والے ممالک، وہ ترقی کی بڑی شاہراہوں پر گامزن ہیں، اور ہم ترقی کی بجائے مسلسل تنزل کی جانب جا رہے ہیں۔ یعنی قیام پاکستان کے وقت جو ہماری حالت تھی، حقیقت یہ ہے کہ بہت قسم پرسی کا عالم تھا۔ لوگ بتاتے ہیں، ہمیں تو ہوش نہیں تھا، بچے تھے ہم، کہ پینے تک نہیں تھی کاغذوں کو لگانے کے لیے، تو کانٹے جو ہوتے ہیں جو درختوں کو، ان سے باقاعدہ کاغذ نتی کیے جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ترقی ہونے لگی، لیکن بعد کی جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ہر ایک نے آ کر اس کو پستی سے مزید پستی میں ڈالنے کی کوشش کی۔ صرف 2 افراد کا نام لے سکتا ہوں میں اپنی شعوری زندگی میں، جن کو میں نے وزیر اعظم کے عہدے پر دیکھا یا سنا۔ ان میں سے ایک تھے آئی چندریگر، جن کے نام پر آئی چندریگر روڈ ہے۔ وہ تھے جنہوں نے 2.25 ماہ کے عرصے میں وزارت عظمیٰ کو لات مار دی، چلے نہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں چل سکتا، یہ کرپٹ ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں۔ تو اصولی طور پر استعفیٰ دینے والے اور 2.25 ماہ کے عرصے میں استعفیٰ دینے والے آئی چندریگر، ان کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں پیپلز پارٹی کا ہمیشہ مخالف رہا ہوں، سب کو پتہ ہے، اور ان کی شخصیات سے زیادہ ان کے نظریات اور جو کچھ انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا ہے اس پر میں ہمیشہ تنقید کر رہا۔ لیکن ان کے ایک پیپلز پارٹی کے ایک آدمی تھے، معراج خالد صاحب، انہیں نگراں وزیر اعظم بنایا گیا پاکستان کا، تاکہ وہ 3 سے 4 مہینے میں الیکشن کرا کے اور کسی جو بھی آ جائے منتخب ہو کر ان کو حکومت سپرد کر دیں۔ معراج خالد بالکل درویش صفت انسان تھے پیپلز پارٹی کے ہونے کے باوجود، ورنہ پیپلز پارٹی میں تو ایک سے ایک لٹیرا کھانے والا تھا، یہ بالکل درویش صفت انسان تھے۔ اور کراچی کے دورے میں ہمیں یاد ہے کہ جب آئے تو اے ڈی کے سینٹر پر ٹاور سے آگے جو بالکل روڈ پر ان کا وہ بنا ہوا تھا سینٹر کا آفس، وہاں بیٹھ کر انہوں نے فٹ پاتھ پہ اور بینچ پر بیٹھ کر کھانا کھایا انہوں نے۔ تو اس طرح کے لوگ اگر پاکستان میں اگر حکمران ہوتے تو آج پاکستان بہت ترقی کر چکا ہوتا، لیکن میرے حساب سے آج تک کوئی نہیں آیا۔ ایون یہ کہ لیاقت علی خان صاحب، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور بابائے ملت کہلاتے ہیں،
تو ان کے قائد ملت، تو ان کے لیے بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے روس کا طے شدہ منصوبہ ترک کر کے امریکہ جانے کو ترجیح دی۔ بس وہ دن اور آج کا دن ہم امریکہ کی غلامی سے نکل ہی نہیں سکے۔ جو حکمراں بعد میں آتا گیا اور لاتا گیا لوگوں پر قرضوں کا بوجھ، خود تو سب نے عیش کیے، آج ان کے سابقین اور حال کے جتنے لوگ ہیں ان کے خاندانوں کا حال دیکھ لیجئے، سارے بالکل عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ 3 روپے سے 5 روپے کا $1 مجھے یاد ہے، $1 کی قیمت 3 سے 5 روپے ہوتی تھی، آج 200 سے اوپر چلا گیا وہ۔ تو اگر 5 روپے بھی لگائیں اور 200 لگائیں تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا گنا زیادہ پاکستان کا روپیہ گرا ہے، بالکل اس کو تو انہوں نے پاتال میں پہنچا دیا ہے۔ تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے بارے میں جیسے میں نے بتایا کہ کوئی حکمران، کوئی حکومت ایسی نہیں آئی جس کی کہ میرے منہ سے تعریف نکل سکے، جس کے لیے کلمات خیر کہہ سکوں میں۔ کلمات خیر اس معنوں میں تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعا کرتے کہ اللہ میں انہی کو ٹھیک کر دے، یہی صحیح ہو جائے تو دوسرے حکمرانوں کی لیکن جو آتا گیا وہ پچھڑوں کو سمجھ لیں کہ وہ بار بار مجھے یاد آتی ہے کفن چوروں کی جو ٹولی تھی یا نسل تھی، تو بعد کی نسل پچھلی نسل کو برا کہلانے کے لیے ان کے ساتھ مردوں کے ساتھ کفن چوری کے وقت جو سلوک کرتے تھے، بالکل یہی حال پاکستان کا آج تک ہے۔ جو آتا ہے پچھلوں کو اچھا کہلوا دیتا ہے اپنے خراب کارناموں کی وجہ سے۔ ایسے ہی آج ہم عمران نیازی صاحب کے اصل کارنامے کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ جس وقت لیاقت علی خان نے روس کا دورہ، جو اس وقت سوویت یونین کہلاتا تھا، اس کا دورہ ملتوی کر کے امریکہ کا دورہ کیا۔ ہم آزاد تو ہوئے تھے انگریزوں کی غلامی سے، لیکن بعد میں ہم چلے گئے امریکہ کی غلامی میں، ظاہری نہ صحیح لیکن اقتصادی طور پر، اور ان کے احکام مانتے ہوئے عملی طور پر پاکستان کے عوام امریکہ کے غلام رہے۔ اور ان سے نجات کے لیے ابھی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران نیازی صاحب جس طرح گئے ہیں، بے دخل کیے گئے اقتدار سے، قانونی طور پر کیے گئے، دستور کے حساب سے ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وہ اس میں ناکام ہوئے، تو انہیں جانا بڑی مشکل سے چھوڑی انہوں نے اپنی یہ اقتدار کی کرسی، دل نہیں چاہ رہا تھا، آخر تک وہ لڑتے رہے ہماری انتظامیہ سے بھی، عدالتوں سے بھی، اور ان کے سر پر جو ایک ہاتھ تھا اقتدار کا وہ ہٹ گیا، تو اس کے بعد انہیں کوئی امید نظر نہیں آئی، تو جتنی خراب سے خراب حرکتیں کر سکتے تھے وہ چمٹے رہنے کے لیے، وہ سب انہوں نے کر کے اپنا نام ڈبویا۔ ورنہ وہ کھلاڑی تھے، کہتے ہیں کہ بڑے اچھے کھلاڑی تھے، تو اسپورٹس مین اسپرٹ مشہور ہے، اگر وہ واقعی اسپورٹس مین تھے تو بڑی شرافت سے جو اقتدار سے علیحدہ ہوئے وہ قانونی اور دستوری طور پر، تو وہ آنے والوں کا استقبال کرتے، کہتے بھائی ہم سے نہیں ہو سکا، اب آپ پر اعتماد کا اظہار کیا گیا، آپ کچھ کر کے دکھائیے اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ مثبت تعاون کریں۔ اچھا، اب 3.25 سال کا عرصہ گزارا انہوں نے، اس 3.25 سال کے عرصے میں ایک بات ایسی نہیں کہی جا سکتی کہ جس کو بتایا جائے کہ یہ عوام کے حق میں یا ملک کے حق میں ہو، ایک فیصلہ، ایک کام ان کا ایسا نہیں ہے۔ دعوے ہی دعوے، باتیں ہی باتیں پورے 3.25 سال کے عرصے میں سنتے رہے کہ جی میں اور جاتے رہتے کہہ رہے ہیں میں امریکہ کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہوں، آزادی کی تحریک کر، وہی آزادی 47 میں ہو گئی تھی ہماری، اور امریکہ کی غلامی سے آپ نجات دلائیں گے، جس کے IMF کے در پر جا کر آپ نے ماتھا ٹیکا تھا اپنا، کہتے ہیں میں تو خودکشی کر لوں گا لیکن IMF سے مدد نہیں لیں گے ہم، اور آخر جاتے جاتے بھی پاکستان کو قرضوں کے بڑے بوجھ تلے دبا کر گئی۔ اچھا، اب انہوں نے اپنے پورے عرصے میں کوئی خاص کارکردگی تو دکھائی نہیں سرے سے، لیکن اتنا برا حال کیا نوجوان نسل کو بگاڑ کر، میں کہہ سکتا ہوں ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو آج کل عام طور سے یوتھیا کہا جاتا ہے۔ یوتھیا بر وزن ایک گالی آتی ہے اس
تو شاید وہ گالی تو دینے کی ہمت نہیں کرتے، وہ اخلاقی طور پر تو ان کو یوتھیا کہہ دیتے ہیں۔ تو جناب انہوں نے یوتھیوں کا بھونچال پیدا کیا پاکستان میں، اتنا اخلاقی طور پر گرے ہوئے لوگ، وہ سارے ہنگامہ، فساد، فتنہ اور لوٹ کھسوٹ تو خیر سرکاری طور پر رہی، لیکن ان گلی کوچوں میں ان کے صاف کہہ سکتے ہیں غنڈہ گردی کا دور رہا۔ جہاں یہ ہوتے معلوم ہوا غنڈہ گردی ہے اور شریف آدمی کا جینا محال ہے۔ اب آئیے آپ ایک اور بات پر کہ ان صاحب کا جو وزیر اعظم ابھی کچھ عرصے تک تھے ہمارے یہاں، ان کا اگر ماضی دیکھا جائے، کردار اگر دیکھا جائے، تو سوائے ایک جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ورلڈ کپ جیتا تھا انہوں نے، پورے ماضی میں ان کے کوئی ایک بات ایسی نظر نہیں آتی جو اخلاق و کردار کی بلندی کو ظاہر کرتی ہو، جس سے پاکستان سے محبت ظاہر ہو، پاکستان کی خدمت ظاہر ہو۔ کوئی ایک چیز نظر نہیں آتی، ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ جتنے ان کے ٹی وی کے جو بھوپو ہیں یعنی اینکرز بہت سے، وہ ان کے لیے چاہے جتنے زمین آسمان کے قلابے ملا دیں، لیکن عملی طور پر انہوں نے ذرہ برابر کوئی کام کر کے نہیں دیا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جی انہوں نے مغرب میں بڑا اچھا وقت گزارا اور مغرب میں دیکھا، لوگوں کو پرکھا، تو وہاں بڑے اچھے مثالی نمونے ان کو نظر آئے۔ اگر ان کو نظر آئے تو پاکستان میں بھی اپنے 4.25 سال کے دور میں کچھ تو اس کی جھلک دکھاتے۔ وہاں تو انہوں نے عیش و عشرت کے سوا کچھ بھی نہیں کیا مغرب کے دور میں، مغرب کے رہائش کے زمانے میں۔ پھر وہاں ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بلا وجہ ڈرتے ہیں لوگ۔ بھئی کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ پوری مغرب میں ان کی جو رہائش کی زندگی ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی ہے، رقص و سرود کی زندگی ہے، نشے کی زندگی ہے۔ کیسینو مشہور ہیں مغربی ممالک میں، جہاں دنیا بھر کی بدکاری، فحاشی، بے ایمانی اور غلط کام ہوتے ہیں۔ یہ ان کے بڑے ایکٹیو ممبر تھے کیسینو کے، بہت مشہور۔ تو ظاہر ہے وہ ساری وہ ان کے جو ساتھی ہیں، ایک صاحب اینکر پرسن نجم سیٹھی صاحب، وہ سناتے ہیں، اشارتاً بتاتے ہیں کہ کیا کیا کرتے رہے وہاں۔ اچھا صاحب، اس کے بعد آپ دیکھیے ان کے تعلقات، بہت سے آئے ہیں منظر عام پر، بہت سے نہیں آئے ہیں۔ خواتین کے ساتھ بڑے خراب تعلقات، بڑا ان کا اس معاملے میں ریکارڈ بہت خراب ہے۔ ایک خاتون جو تھیں سیتا وائٹ، جن سے ان کے تعلقات تھے، اور اس کے نتیجے میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ سیتا وائٹ کے بعد وہ بچی جو عمران خان کی اصل میں ناجائز اولاد ہے، وہ بیچاری در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ آخر میں پھر ان کی جو بیگم بنی، پہلی بیگم عمران خان کی، ان کا نام تھا جمائمہ۔ یہ بڑے یہودی عرب پتی باپ کی بیٹی تھی، یہودی باپ کی بیٹی۔ بقول ان کے انہوں نے ان کو مسلمان کیا اور شادی کی۔ وہ جو جمائمہ اسمتھ، وہ آج تک ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کی مدد کرتی ہے، حالانکہ طلاق ہوئے بھی عرصہ ہوا، پتہ نہیں کتنے دہائیاں گزر چکی ہیں۔ اب وہی جمائمہ ان کی سیتا وائٹ سے جو ناجائز بیٹی تھی، جس کا نام میں بھول رہا ہوں اس کا، وہ بیٹی جو ہے وہ اب ان کے پاس پل رہی ہے۔ تو جمائمہ سے 2 بیٹے اور سیتا وائٹ سے 1 بیٹی، یہ تینوں ان کے پاس، جمائمہ کے پاس پل رہی ہیں۔ یہ ابھی اس آخری جو انہوں نے پورا وہ کیا تھا، ہنگامہ کیا تھا، اسلام آباد کی طرف مارچ کا، اس دوران لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی نوجوانوں کو تو بلا رہے ہیں آپ، اپنے بچوں کو بلائیں نا انگلینڈ سے، ان کو کریں آگے۔ کتنے آدمی مرے ہیں ان کے آخری اس میں جلسے میں، جلوس میں، تو وہ دوسروں تو مرواتے ہیں یہ، اور خود یہ اسی کے اپنا جو کنٹینر ہے اس کے اندر عیش کرتے ہیں۔ عیش سے مراد میری سارے قسم کا عیش ہے۔ اچھا، ایک بات پھر دہراتا ہوں میں کہ حکیم محمد سعید صاحب جیسے پاکستان کے سے بڑی محبت کرنے والے، بڑی خدمات انجام دینے والے، انہوں نے آج سے کوئی 25-30 سال پہلے یا شاید اس سے بھی پہلے اپنی کتاب میں باقاعدہ تحریری طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ اب پاکستان پر یہودیوں کے خاندان کا ایک شخص مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی خاطر شادی بھی
اپنی بیٹی سے کرا رہا وہ خاندان جو یہودی خاندان ہے. تو یہ حکیم صاحب کی پیشگوئی تھی یہ. اور اس کے بعد پھر ہمارے جو دوسرے ڈاکٹر اسرار احمد ہیں انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہودیوں کو پاکستان پر مسلط کرنے کے لیے ان کا ایک آدمی اقتدار میں لایا جا رہا ہے. اب اقتدار میں فوراً تو نہیں آ سکتے تھے، بقول خود ان کے 20-22 سال لگے ان کو اقتدار میں آنے میں. تو 22 سال کے نتیجے میں، محنت کے نتیجے میں 2014 کے الیکشن میں تو ان کو 1 سیٹ ملی تھی ان کی پارٹی کو. لیکن 2018 کے الیکشن میں ایسی کایا پلٹی کہ سب سے بڑی اکثریت تھی ان کی وہاں، یعنی واضح اکثریت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی جماعت جو ہے تحریک انصاف وہ سب سے زیادہ نشستوں پر قابض ہوئی ہو. اب اس میں کچھ اندرونی ہاتھ بھی تھے، کچھ بیرونی ہاتھ بھی تھے. 2014 میں 1 سیٹ لینے والا اگر اچانک 150-160 سیٹیں لے لے تو آپ اندازہ کر لیں کیا کچھ ہوا ہوگا. یہ بار بار کہتے ہیں امریکی سازش میرا تختہ الٹنے کے لیے کر رہی. بھائی آپ تو اسی سازش کے تحت آئے بھی تھے، اور ملکی اور غیر ملکی قوتوں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور ان کے جو بھی مقاصد تھے یہ اللہ کو معلوم، تو اس کی وجہ سے آپ برسر اقتدار آئے، ورنہ آپ کو پوچھتا کون تھا. اب آئیے آپ، اب جو ان کے جلسوں میں جو نظر آتے ہیں یہ کہتے ہیں جی 15 لاکھ تھے اور 10 لاکھ تھے. یہ بالکل ایڈیٹنگ کا کمال ہے. ان کے پاس بڑے ماہرین موجود ہیں جو 5,000 کے جلسے کو 50,000 کا اور 50,000 کے جلسے کو 5 لاکھ کا جلسہ بتا سکتے ہیں. ایسی ایڈیٹنگ کرتے ہیں شاندار. اور پھر خوبی یہ ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ ان کے جلسوں کی کوریج کوئی بھی ٹی وی کا کیمرہ نہیں کر سکتا تھا. ان کا اپنا جو نظام تھا بس وہ کور کرتا تھا، اور وہی سارے ٹی وی چینلز کو بھیج دیا جاتا تھا. تو ان کا بنایا ہوا جو ہجوم تھا وہ ہر ٹی وی چینل وہی دکھاتا تھا. اپنے طور پر ٹی وی چینلز کو اجازت نہیں تھی کہ وہ دکھاتے کہ 5,000 ہیں جلسے میں یا 15,000 ہیں. ابھی جو آخری جو جلسہ کیا ہے انہوں نے دھرنا دیا ہے اور جو کچھ بھی حرکتیں کی انہوں نے اسلام درختوں کو آگ بھی لگائی ہے اور ایکسچینج کو اور پتہ نہیں کیا کیا گڑبڑ کی انہوں نے. اس عرصے میں محتاط اندازے کے مطابق 15 سے 20,000 آدمی صرف تھے وہاں، جبکہ ان کا دعویٰ تھا کہ میں 20 لاکھ کا لشکر لے کے آ رہا ہوں اسلام آباد پہ. بعد میں 25 بھی کہا اور ایک دفعہ 30 لاکھ بھی کہہ گئے. جس وقت یہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت شاید اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتے. ان کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے ہوش حواس کہاں جاتے ہیں، سب جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں 2018 کے انتخابات میں جب یہ الیکشن میں بڑی اکثریت سے کامیاب ہوئے، الیکشن لڑنے سے پہلے جب انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے قوائف داخل کیے تو وہ ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان، جن کے بہت کارنامے بعد میں آتے گئے کہ انہوں نے کیا 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 پاکستان میں، انہوں نے ان کو صادق اور امین قرار دیا. پورے پاکستان میں ایک آدمی ان کو ایسا نہیں ملا کہ جو صداقت اور امانت کا اہل ہو. یہ ان میں ساری خوبیاں نظر آئی ان کو. یہ صادق، اور میری نظر میں یہ سمجھ لیجیے کہ صادق اور امین کی لفظوں کی بھی توہین ہے یہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے صادق اور امین کے الفاظ استعمال ہوئے تھے. اب یہ شخص صادق اور امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو القاب جو اس زمانے میں دیے گئے تھے 1400 سال پہلے، ایسے شخص پر منطبق ہوں کہ جس کے اخلاق و کردار کا کچھ پتہ نہیں ہے. گالیاں دینا ان کا شیوا، اور کتے پالنا ان کا شیوا، اور شادی دوسری ایک خاتون سے کی ریحام خان سے، ان سے نہیں بنی. تیسری جو آئیں بشرا بی بی، وہ بڑی پیرانی صاحبہ، تعویذ گنڈے بھی کرتی تھی اور جادو ٹونے بھی. تو جادو ٹونے والی، جبکہ اسلام میں حرام ہے جادو ٹونا، جادو ٹونے والی ان کے گھر میں موجود ہے. پتہ نہیں ہے نہیں، کبھی کہتے ہیں لاہور سے لگی چھوڑ کے، کبھی انہوں نے اپنی ایک سہیلی کو رکھا اپنے ساتھ، ان کا جو بنی گالا کا عالیشان محل ہے اس کے اندر. اب یہ صاحبہ جو آئی ہیں ان کے پاس جو رہیں، اب تو بھاگ گئی وہ دبئی کی طرف. ان کا عالم وہ کہلاتی تھی گوگی، فرا بھی نام، فرد بھی نام، پتہ نہیں کیا کیا نام آتے گئے. فرا گوگی وہ ان کے ساتھ رہیں.
جب انہیں اندازہ ہو گیا یا بیرونی قوتوں نے اشارہ دے دیا کہ اب یہ ان کا اقتدار جانے والا ہے، تو وہ کروڑوں نہیں اربوں روپے لے کے پاکستان کے جو لوٹے تھے بنی گالہ میں بیٹھ کر، وہ لے کے فرار ہو گئی ہوں۔ یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں اللہ معاف کرے ٹی وی چینلز میں کئی لوگوں نے کہا کہ یہ بدکاری کا اڈہ چلاتی تھی لاہور میں اور عورتیں سپلائی کرتی تھی۔ اس سپلائی کے کام میں ایک بالکل جاہل آدمی جو میٹرک پاس بھی نہیں تھا، وہ اپنی موٹر سائیکل پہ لاد کے لے جاتا تھا، پہنچاتا تھا۔ وہ بعد میں جناب ٹی وی کا بڑا اینکر پرسن بنا اور دن رات عمران خان کی تعریفیں، ظاہر ہے کہ ان کے اس دور میں کمایا۔ یہ جو خاتون ہے گوگی صاحبہ، ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے زبردستی کہہ کر عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنوایا، اور پنجاب کے ان وزیر اعلیٰ صاحب کی کارکردگی اب آ رہی ہے سامنے۔ کیا لوٹ مار مچائی تھی انہوں نے گوگی صاحبہ کے تعاون سے، کیونکہ انہوں نے بنوایا تھا، ان کو آپس میں طے تھا یہ۔ تو یہ جب گئے عثمان بزدار صاحب، اس سے پہلے عمران صاحب بڑی تعریف کرتے تھے ان کی، جہاں بیٹھے بھائی عثمان بزدار کیا کہنے کیا کہا، اس لیے کہ وہ ان کی بیگم کی سہیلی گوگی کے نامزد کردہ تھے وہ، اور انہوں نے تو معمولی جو تبادلے ہیں اس میں بھی پیسے نہیں چھوڑے۔ یہ جو گوگی صاحبہ تھیں، یہ اچھا بھائی تمہیں کہاں جانا ہے، فلاں جگہ تھانے دار بننا ہے فلاں علاقے میں، لاؤ اتنے پیسے لاؤ۔ یعنی تبادلوں تک میں پیسہ کمایا ہے، باقی اور بڑے کام تو بہت ہوئے ہیں، جبھی تو کروڑوں روپے لے کے اربوں روپے لے کے بھاگی ہیں یہ خاتون۔ اور ان کی موجودگی میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ جی میں تو مدینہ جیسی اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے آیا ہوں پاکستان، آپ نشے سے باہر آئیں تو پتہ چلے کہ مدینہ کی ریاست تھی کیا۔ اور جب کہ عالم یہ ہے کہ ان سے میں نے کئی بار بہت غور سے سنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں آتا ان کو، کلمہ بھی نہیں آتا، لا الہ الا اللہ۔ اب بھی پرانے ریکارڈنگ آپ نکال کے سن لیجئے، جو الا اللہ نہ کہہ سکے، پھر خاتم النبیین جب ان کو علف دیا جا رہا تھا، کئی مرتبہ ان سے کہا بھی خاتم النبیین کہیے، اب یہ خاتم کر کے ادھر ادھر، خاتم النبیین جس کو نہ آتا ہو، میں تو اس کی توجیہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے لانے میں قادیانی کا بھی ہاتھ تھا، تو خاتم النبیین کیسے ان کے منہ سے نکلے آسانی سے، چاہے یہ خود نہ ہو اس کے قائل، لیکن بہرحال لائے تو وہی تھے نا ان کو۔ تو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے، خاتم النبیین نہیں کہہ سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کہہ سکتے، صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ۔ تو یہ حال ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہ نہ اسلام کی روایت معلوم ہے، نہ الفاظ آتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث کی تو خیر سے ویسے بھی تمیز نہیں ہے، ان کے اپنے کردار میں بھی نہیں ہے اور بولنے میں بھی نہیں ہے۔ اب جناب آپ آئیے کہ سیاست میں ان کا کوئی تجربہ نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، اس کے باوجود 4.25 سال تک مسلط رکھا اندرونی اور بیرونی قوتوں نے ان کو عوام پر، اور انہوں نے جو معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے پاکستان کا، یہ اب دوسرے لوگ جو آئے ہیں ان کو برسوں لگ جائیں گے اس کو ٹھیک کرنے میں۔ اس قدر برا حال کیا معیشت کا، جو چیز 5 روپے کی تھی وہ 50 سے 500 روپے تک کی ہو گئی ان کے دور میں، اتنا برا حال کیا۔ اب کہتے ہیں جو کورونا آ گیا تھا اور فلاں آ گیا تھا، وہ بھائی جب آپ جو اقتدار میں آ رہے تھے اس سے پہلے آپ نے اسد عمر صاحب کو بڑا آگے بڑھایا کہ جی یہ ہمارے بہت اہل وزیر خزانہ ہے اور یہ ملک کی معیشت کو چٹکیوں میں ٹھیک کر دیں گے۔ اسد عمر صاحب سے نہیں بنی ان کی، یا پتہ نہیں کیا ہوا، تھوڑے دن میں ان کو ہٹا کے دوسرے کو بنا دیا۔ کتنے تو وزیر بدلے، کتنے الفاظ بدلے، پلٹیاں کھائیں، جس کو یو ٹرن کہتے ہیں۔ یو ٹرن کے تو یہ ماہر، اور اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو خوبی ہے، یو ٹرن خرابی نہیں ہے یہ، بھائی ایک طرف جا رہے ہیں وہاں آگے کچھ اچھا سمجھ میں نہیں آ رہا پلٹ گئے، وہ بھائی آگے آپ دور اندیش ہوتے تو پہلے دیکھ کے آگے بڑھتے، آگے جا کے بڑھ رہے ہیں، پھر آگے جا کے پھر بڑھ رہے ہیں، پھر ادھر سے واپس جا رہے ہیں۔ معیشت کا اس پورے چکر میں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے ملک کا، آج اتنی بری حالت ہے، اور کہا ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے اور 1 کروڑ گھر بنا کے دیں گے۔ وہ کہاں کے گھر اور کہاں کی نوکریاں، اندازہ کر بتاتے ہیں لوگ کہ 60 سے 65 لاکھ افراد ان کے دور میں بے روزگار ہوئے ہیں۔
50 لاکھ نوکریاں دینا تو ایک طرف، انہوں نے بے روزگار کیا اتنے لوگوں کو. اس کے بعد اچھا مدینہ جیسی فلاحی ریاست کے بارے میں اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. مدینہ ان کے ذہن میں میرا خیال ہے کہ مدینۃ النبی نہیں رہا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد مدینہ بسانے کے بعد والا مدینہ ان کے ذہن میں نہیں ہے. مدینہ شاید ان کے ذہن میں وہ جو پرانا نام تھا یثرب، تو یثرب کو مدینہ بعد میں کہا گیا. ان کے ذہن میں شاید وہ یہودیوں کا علاقہ جو مدینہ کا تھا، یثرب جس کو کہتے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی کچھ وہ ریاست بنانا چاہتے تھے. ورنہ ان کو خاتم النبیین کہنا نہیں آیا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، کلمہ نہیں پڑھ سکتے، تو خاک مدینہ جیسی ریاست بنائیں گے. بولنے میں جب کسی کو کچھ نہیں آتا تو کرنے میں کیا کریں گے. اچھا ان کا کارنامہ دیکھ لیجیے آپ. آتے ہی انہوں نے جو پہلا کارنامہ انجام دیا وہ تھا سکھوں کے لیے بھارت سے پاکستان کی راہداری کا انتظام، کہ سکھوں کو اقلیتوں کو آسانی ہوگی. وہ اقلیتوں کے نام پر، اصل اقلیت جو ان کی ہے یعنی قادیانی، ان کے لیے راستہ ہموار کر رہے تھے. وہاں انڈیا کے قادیان سے یہاں ربوہ تک، تو اصل میں ان کے لیے راستہ کھولا تھا. انہوں نے نام لکھ لیا انہوں نے سکھوں کا. سکھ بیچارے بیچ میں، چلو ان کا ہی فائدہ ہو گیا، لیکن اصل ان کے لیے انہوں نے اچھا ہمارے مولوی صاحبان یہاں کے کہتے ہیں کسی ایک مسجد میں 1 روپیہ بھی انہوں نے دیا ہو تو بتا دیں، یا ان کی حکومت نے. اور سکھوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے، سب کے لیے، عیسائیوں کے لیے ان کا دل بڑا کھلا ہوا، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. ایون یہ ہے کہ آج تک پچھلے دور نواز شریف صاحب کے دور کی یہ خرابی ہے کہ مسجدوں کے جو بل آتے ہیں بجلی کے، اس میں ٹی وی فیس آتی ہے. بھائی ٹی وی گھروں میں ہوتا ہے، مسجدوں میں ٹی وی ہوتا ہے کیا؟ باقاعدگی کے ساتھ ٹی وی فیس. اب یا تو جا کے وہاں لڑ جھگڑ کے ختم کرائیں گے، ورنہ تمام مسجدوں پر بجلی کے بلوں کے ساتھ ٹی وی فیس اب تک بہت جگہ ہے. جن لوگوں نے ہمت کی ہوگی نکلوا دی ہوگی وہاں سے. تو راہداری جو بنائی انہوں نے اصل میں تو قادیانیوں کے لیے بنائی تھی. اور قادیانیوں کے مراکز میں جا کر الیکشن سے پہلے انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھے اقتدار میں لے آئیں آپ لوگ، پھر دیکھیے میں آپ کو کیا کیا سہولتیں دیتا ہوں. اور وہ سہولتیں تھوڑی زیادہ نہیں دے سکے عوام کے دباؤ پر. آئے تو صحیح وہاں سے معاشیات کے ماہرین قادیانی، لیکن عوام کے دباؤ سے انہیں بھگا دیا گیا. تو وہ اب دوبارہ جا کے وعدہ کر رہے ہیں ان سے کہ بھائی دوبارہ ایک دفعہ اور لے آؤ مجھے، تو میں نے جو پچھلے وعدے کیے تھے وہ اور ان سے زیادہ کچھ کر کے دکھا دوں گا. ان کے دور کی سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے گالی گلوچ کا کلچر رائج کیا. یعنی بد تہذیبی، فحش زبان، گالیاں، تانے دینا اور برا بھلا کہنا مخالفین کو، اتنے برے برے الفاظ سے یاد کرنا. ان کے اور ان کے ساتھی جو ان کے پیروکار ہیں بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہیں، یوتھی جو کہلاتے ہیں، وہ سب گالیوں پہ گالیاں، فوج کو، عدالت کو. جبکہ عدالت تو ابھی اسی اسلام آباد کے جلسے میں کیا سہولت کاری کی ہے اعلیٰ عدالتوں نے. ان کو پورا موقع دیا جی ان کو جانے دیں، کسی کو گرفتار نہ کریں، یہ نہ کریں. انہوں نے کیا کیا پھر جب جانے دیا آگے، یہ خود تو نہیں گئے وہاں، ڈی چوک پہ بلایا لوگوں کو، خود ڈر کے مارے نہیں گئے، اور راستہ کھلوا دیا اعلیٰ عدلیہ نے، عدالت عظمیٰ نے. تو جناب انہوں نے پھر درختوں کو آگ لگائی اور توڑ پھوڑ کی اور پتہ نہیں کیا کیا ہنگامے کیے انہوں نے. اس کا سارا کریڈٹ وہ جاتا ہے صحیح معنوں میں عدالت کو. اچھا صاحب اب دیکھیے آپ کہ ان کا جو جلسہ تھا آخری جو 25 مئی کو ہوا تھا، اس میں ان کا دعویٰ تھا کہ میں 20 سے 25 لاکھ افراد جمع کروں گا. آپ یقین کریں 20 سے 25 ہزار بھی نہیں تھے وہاں، لاکھ تو بہت دور کی بات ہے. تو سمجھ لیں یہ آخری کیل ثابت ہوا ان کے تابوت میں. اور اگر دیکھا جائے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ یو ٹرن کی، رک گیا، اچھا تو یو ٹرن کی بے شمار ان کی مثالیں تو تھیں. اب جب آخری جلسے میں انہوں نے دیکھ لیا کہ عوام بھی آہستہ آہستہ بیزار ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اپنے یوتھی بھی بیزار ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آخری جلسہ نہ تو ان کے مقبولیت کے غبارے سے
ہوا نکال دی. اب وہ ہوا بھرنے والے بھی آگے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کوشش جوانی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اب ان میں بھی ہمت نہیں کہ ان کے غبارے میں ہوا بھر کے اور اونچے اڑان ان کی بتائیں. میں آخر میں صرف ایک بات کہہ کر ختم کر رہا ہوں اپنی آج کی گفتگو کو، کہ ان کا عمران خان صاحب کا جو بھی کردار رہا ہے، میں کہتا ہوں تاریخ میں تو بدترین کردار میں شمار ہوگا ان کا، لیکن اب آخر جاتے جاتے جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، کارنامہ وہی بقول بعض اینکر پرسن کے انورٹیڈ کاماز ہیں، انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MQM اور اس طرح کی جماعتوں کا گٹھ جوڑ کر کے اور اس کے بعد ان کی حکومت قائم کروا دی ہے. اگر ان کے اعمال اچھے ہوتے تو کیوں یہ لوگ آتے ہیں جو ماضی کے آزمودہ ہیں، یہ لوگ سارے کے سارے ایک سے ایک بڑھ کر فنکار، پیسہ کمانے والے، اقتدار کے حریص، دوسرے ملکوں میں پیسہ بھیجنے والے اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اخلاقی طور پر بھی ان میں سے کئی لوگ گرے ہوئے بہت زیادہ. ان کو اب ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، یہ عمران خان کے ان کارناموں کی وجہ سے جن کا میں نے ذکر کیا. اللہ ہمیں ان سب سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. باقی بشرط زندگی باقی اس درخواست کے ساتھ کہ اگر آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آتا ہو تو اس کو آگے شیئر، لائک اور سبسکرائب کر دیں. باقی آپ کی مرضی.